تو مفتی صاحب یہ IMF سے ڈیل ہو گئی, $3 ارب اور مل جائیں گے, اور اس کے بعد دنیا میں پاکستان چوتھے نمبر پر آ گیا, چوتھا بڑا ملک بن گیا جو کہ IMF سے قرضہ لے رہے ہیں. $10 ارب سے بھی زیادہ پاکستان IMF سے اب قرضہ لینے والے ممالک میں شامل ہو گیا. تو یہ لے تو رہی ہے آپ کی حکومت بھی قرضہ, مفتی صاحب یہ اتارے گا کیسے پاکستان اس قرضے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا ارباب صاحب شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس نازک موضوع پر موقع فراہم کیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ معیشت کی حالت تو آپ کو معلوم ہے. ہم نے دستیاب وسائل کے اندر ایک اچھا بجٹ کیا ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بجٹ اس وسائل میں اور ان حالات کے اندر بہت معقول تھا. اس لیے کہ جن لوگوں نے اعتراض کیا ہے تو ان اعتراض کرنے والوں کے پاس اس سے بہتر بجٹ کی تجاویز نہیں تھی اور اس کا کوئی متبادل نہیں تھا. تو اٹ مین کہ یہ بہترین بجٹ تھا. اور جہاں تک آپ نے IMF کی بات کی ہے تو IMF کے اندر تو ہم خوشی سے تو نہیں گئے, ہم تو وراثت کے اندر گئے ہیں. ہمیں تو وہ دھکا دیا گیا تھا, لیکن پھر یہ چیزوں یہ شروع ہو گئی کہ گرے لسٹ میں آ جائے گا, یہ ڈیفالٹ ہو جائے گا اور یہ معیشت کے لحاظ سے ہم بہت کمزور ہو جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ ہم اس مرحلے میں بہت کامیابی سے نکل گئے ہیں. اب جب IMF کی طرف سے $3 ارب آئیں گے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت کے اندر کتنی بہتری آئے گی اور مہنگائی میں کتنا فرق آ جائے گا. اب یہ ایک بات آپ نے ایک سوال کیا کہ یہ قرضہ کیسے اترے گا. تو جس طرح پہلے قرضے اترتے ہیں اس طرح اترے گا. اگر آپ قرضے کا پوچھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ آپ نے پھر معیشت کی بات کرنی ہے 2017 سے جب میاں نواز شریف صاحب کو نکال دیا گیا تھا. تو اس وقت ڈالر کیا تھا, اس وقت قرضے کے بعد میں تو ایک سازش ہوئی. اچھا, تو لیکن مفتی صاحب یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے 2017 تک کیا پاکستان کا قرضہ مستقل بڑھ رہا تھا یا کم ہو رہا تھا؟ آپ چونکہ 2017 سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں تک بھی تو پاکستان کا قرضہ بڑھ رہا تھا. یہ جو وراثت کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں صرف PTI کی حکومت تو نہیں شامل, اس میں اس سے پہلے نون لیگ, اس سے پہلے پیپلز پارٹی, اس سے پہلے پرویز مشرف, یہ ساری حکومتیں شامل ہیں. دیکھیں نا, جب معیشت گر رہی ہے اس وقت سے آپ اندازہ لگاؤ گے نا, تو وہ 2017 تک تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا. اور گرنے قرضہ تو بڑھتا تھا وہ معمول کے مطابق, لیکن 100% قرضہ بڑھا ہے ان سالوں میں جب PTI کی حکومت تھی. میں یہ عرض کر رہا ہوں جس طرح آپ مجھے اگر موقع دیں تو آپ کو فائدہ ہوگا قوم کو بھی. وہ یہ کہ پھر یہاں ایک سازش ہوئی, وزیر اعظم کو نکالا گیا اس بنیاد پر کہ آپ نے بیٹے سے, یہ تو عدالت کا مذاق تھا. جب یہ ایسا ہوا تو ایک سازش ہوئی اور عوام پر ایک مافیا کو مسلط کیا گیا. اس مسلط مافیا کے زمانے کے اندر معیشت بہت زیادہ گر گئی. اب ہمیں تو حکومت ملی ہے, جولے میں گری, ہمیں مانگی تو نہیں تھی, اس لیے کہ ہم دوسری قوتیں تو ہم کو ہی ملنی تھی. ظاہر ہے وہ حکومت تو مزدوروں کو اور تاجروں کے انجمن کو تو نہیں ملنی تھی, ہمیں اس طرح مل گئی. لیکن آج یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کیوں سازش کی گئی, عوام کی رائے کو کیوں تبدیل کیا گیا, کیوں غلط ماحول بنایا گیا اور معیشت کو گرایا گیا. وہ کون کون لوگ ہیں ان کو تو بے نقاب ہونا چاہیے. آج اگر وہ بے نقاب ہو گئے تو آئندہ کوئی اس طرح سازش نہیں کر سکے گا اور پاکستان ترقی کی طرف بڑھے گا. ہم سازشوں کی وجہ سے گہرے میں آ جاتے ہیں اور معیشت ہماری ٹوٹ جاتی ہے. اگر ہم سازشوں سے نکل جائیں تو مجھے امید ہے کہ یہ ٹیلنٹڈ قوم ہے, ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے, اتنے آگے بڑھیں کہ لوگ حیران ہو جائیں گے اور ہم 20 معیشتوں میں اپنی جگہ بنا لیں گے. لیکن سازش کا کیا کیا جائے, سازش ہو بھی جاتی ہے پھر نظر انداز بھی ہو جاتی ہے, وہ لوگ پھر آئندہ ہمت کرتے ہیں. میری رائے یہ کہ آپ کے چینل کے حوالے سے میں عرض کروں کہ ان سازشوں کو بے نقاب کریں اور ان کو کیفری کردار تک پہنچائیں تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی ہمت نہ کر سکے. بڑی عید کی خوشیوں میں بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ, عوامی شکایت پر بول نے اٹھائی آواز. ادھر پشاور میں آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے WSSP کا خصوصی آپریشن شروع ہو گیا ہے جس میں 3259 اہلکاروں سمیت 683 گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں. بول کی خبر پر اداروں نے بھی کس لی کمر, لیا ایکشن.
लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो हैं वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।